نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر انبیاء کا فریضہ ہے۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ پوری امت کے لیے فرما دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ اگر ہم خود اچھے کام کرتے رہیں گے، نیکی کے کام کرتے رہیں گے، دوسروں کو حکم دیتے رہیں گے اچھے کام کرنے کا، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ اگر ہم نیکی کا کام خود کرتے رہیں گے، دوسروں کو حکم نہیں دیں گے، تو اس طرح اچھے لوگوں کا بھی دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس میں قدرت ہو تو وہ ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی قدرت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ اگر وہ آدمی اس کو دل میں برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، اس صورت میں وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کم درجہ ایمان کا کوئی نہیں۔ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ یہ کام پیار اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ دین کا کام پھیلانا پیار اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم میں صالح اور متقی لوگ موجود ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، برائیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کوئی گناہ چھپا کر کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو روکنے پر قادر بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں روکتے تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جماعت یا قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت یا قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو اس پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی ہے، اس میں بہت زیادہ گناہ گار لوگ ہیں، اس بستی کو الٹا دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس بستی میں تو تیرے ایسے فرما بردار بندے ہیں جنہوں نے کبھی بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، کیا ان کو بھی الٹا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو اس بستی کے اوپر الٹا دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو نیکی کا کام کرتے تھے، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے چہرہ انوار پر ایک خاص اثر دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہ فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا کہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم سوال کرو، تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یعنی بار بار بتا دیا کہ نیکی کا کام کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل و قدر صحابی فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو وہ قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو تمہاری مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو تمہاری مغفرت نہ ہوگی۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ سب تو ہمیں بعد میں معلوم ہوگا جب ہماری ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری دعائیں بے اثر ہو جائیں گی۔ اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ صرف ایک عالم نیکی کا حکم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجی گئی۔ یہ صرف ایک عالم کا کام نہیں کہ نیک کام کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے، نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے حکم ہے۔ سب کے لیے خیر امتن کا لفظ بولا گیا کہ تم ایک بہترین امت ہو اور لوگوں کی رفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، بری باتوں سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہو۔ مگر افسوس ہم بالکل بھول چکے ہیں اپنے مقصد کو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہمیں نہیں پتا، ہم نہ جانے ہم کس رستے پر ہیں، پتہ نہیں ہم کن کاموں میں لگ پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو دین کا داعی بنائے، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنائے، نیکی کرنے والا بنائے، برے کاموں سے روکنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔